جس طرح ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو تو ہم اس کی حفاظت کے اقدامات کرتے ہیں کہ وہ قیمتی چیز ہم سے کھو نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اسی طرح نیک اعمال اور نیکیاں بھی حاصل کرنے کے بعد ہمیں ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نیکیاں ہمارے پاس اس وقت تک محفوظ رہیں جب تک کہ ہم کما حق ہو ان نیکیوں سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اور یقیناً نیکیوں کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر پوشیدہ فرمایا ہے، اور اپنی ناراضی کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کے اندر پوشیدہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اپنے عام بندوں کے اندر پوشیدہ فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے ہم نہیں جان سکتے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر رکھا ہے۔ جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم سے نیک اعمال نہ ہونے دے، ہمیں نیک اعمال نہ کرنے دے، نیکیاں نہ کرنے دے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم نیک کام کر لیں تو اس کے باوجود شیطان ہم سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کر لی تو ہمیں چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے اب اس نے نیکی تو کر لی ہے، میں نے کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے نیک کام کر لیا، اب میں اس سے مایوس ہو جاؤں۔ تو شیطان مایوس ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس تگ و دو اور اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ جو نیکی اس نے کی ہے میں اب اس کی نیکی ضائع کر دوں، اور قبر میں جانے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اس کے پاس کوئی بھی نیک عمل باقی نہ رہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کروا دے۔ تو جس طرح نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس بارے میں متعدد بار ہم سنتے رہتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز کے مابین ہونے والے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک عید سے لے کر دوسری عید تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح نیک اعمال گناہوں کی بخشش اور ان کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس نے نیکی کی مشقت بھی برداشت کی، لیکن اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کی وہ ساری مشقت ضائع ہوگی، کیونکہ نیکی باقی نہیں رہی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک مرتبہ پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب ہے جس کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہو، روپیہ پیسہ جس کے پاس نہیں ہوگا وہ غریب ہے۔ ہم بھی اسے غریب سمجھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جس نے زندگی کے اندر نیک اعمال کیے، اس نے حج کیا، اس نے زکوٰۃ دی، اس نے روزہ رکھا، اس نے نماز پڑھی، دیگر کئی نیک اعمال اس نے کیے، لیکن کل محشر کے میدان میں جب پہنچا تو اس نے کچھ اعمال ایسے کیے تھے، کبھی کسی کی دل آزاری کی تھی، کبھی کسی کا حق مارا تھا، اور مختلف طرح کے ایسے گناہ اس نے کیے تھے کہ جب محشر کے میدان میں ان نیکیوں سے استفادہ حاصل کرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی اس کی نیکیاں لے گیا،
کوئی اس کا حج لے گیا، کوئی اس کی نمازیں لے گیا، کوئی اس کے مختلف اعمال لے گیا، اور پھر جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں تو کسی کا حق مارنے اور کسی کا دل دکھانے کے سبب اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے گئے۔ فرمایا یہ مفلس ہے۔ مفلس اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا غریب وہ ہے کہ جس نے نیک عمل بھی کیا لیکن جب وقت آیا تو وہ نیک عمل اس کے پاس باقی نہیں رہا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ ان کا نام لیتے ہی ایک جسم میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم میں محمد تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کتنی ذوق افزا بات ہے یار یہ، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ یعنی اللہ کے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ ہم سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں اس ہستی کا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے۔ یعنی تمہیں جس پر پیار آ جائے وہ رب کے کتنے قریب ہو جائے گا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کچھ چند نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں کے بعد اس کا کنکلوژن، اس کا نچوڑ اور اس کا لب لباب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ زبان کی آفتوں سے محفوظ رہنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہو نا، اپنے منہ سے جو بولتے ہو، فرمایا وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ فرمایا کہ ہر وقت تمہارے دائیں بائیں دو محافظ موجود ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہے، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، جس کی انکوائری اتنی سخت ہو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور خود قرآن میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کے منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کا اگر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ بنیادی عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو جس کا یقین یہ پختہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کسی سی سی ٹی وی سے، کسی کیمرے سے ڈرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی سیکورٹی والا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ اس چیز کا خیال کرے گا کہ کوئی مجھے دیکھے تو میں نیک عمل کروں جب کہ رب دیکھ رہا ہے؟ تو ہم جو الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور بہت ساری آفات، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ٹینشنیں صرف اور صرف زبان کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم خیریت سے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، بعض اوقات ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، بات بڑھتے بڑھتے بعض اوقات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔
تو جب ہمارا ذہن بن گیا کہ یہ زبان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، لیکن اس کو 32 دانتوں کے درمیان میں جکڑ کر رکھا گیا ہے، یہ اتنی خطرناک شے ہے، تو بڑے ہی احتیاط سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، جس میں ایک جو عمل ہے وہ غیبت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو گویا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کیا ہوتا ہے یہ بھی سنتے چلیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو۔ اچھا ہمارے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں یار غیبت نہ کرے، وہ کہتے ہیں نہیں میں سچ بول رہا ہوں، تو اگر سچ بول رہے ہو یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اسے ایک اور ٹرم ہمارے یوز ہوتی ہے شریعت کے اندر، اسے کہتے ہیں بہتان، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رچ بس گئی ہے، اس سے جان چھڑانا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب سی لذت ہوتی ہے غیبت کرنے میں۔ دو بندے بیٹھے ہیں، تیسرے بندے کو ہدف بنا لیں گے اور اس کی 7 پشتیں کھنگال کر بیٹھیں گے۔ کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، اس کو ڈسکس کرنے، اس میں بڑی ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے، بندے کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ مزہ شیطان ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ عمل ہے جو بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری نیک اعمال ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ہم اپنے موبائل کو کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، یار گر نہ جائے کہیں، پیسے ہوں، وائلٹ ہو، ہر وقت نظر ہوتی ہے، یار میرا لائسنس اس کے اندر ہے، میرا CNIC اس کے اندر ہے، میرے پیسے اس کے اندر ہیں، یہ وائلٹ کہیں گر گیا میرے لیے پریشانی بن جائے گی۔ جب ضرورت پڑے گا تو میرے پاس، ضرورت پڑنے پر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ ہم نے جتنے روزے رکھے، جب ضرورت پڑی پتہ چلا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی روزہ ہی نہیں ہے، پھر کتنی نمازیں پڑھی، پتہ چلا کہ جب ضرورت پڑی ہے تو کوئی نماز نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا یہ جو نامہ اعمال کو نیکیوں کے حوالے سے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہے، ان میں زیادہ تر کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، اس بولنے میں ہم نے کتنی احتیاط کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو میں نے اتنی محنت کی یار، اتنے نیک اعمال کی، وہ سارے میرے بولنے کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے، کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے اس وقت کیا مانگنا چاہیے؟ ڈائریکٹ مانگا نہیں ہے، جب اندازہ ہو گیا نا کہ اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مانگ، کہتے ہیں میں اپنے ابا جان سے جا کر پوچھ نہ لوں کہ کیا مانگوں، کہا جا کر پوچھ لو۔ گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جب یہ بات شیئر کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہیں کہ معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوئی تھیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوائس بھی ہے تو کیسی ہے، یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے جنت دے دیں، یوں بھی کہہ سکتے تھے میرے لیے دعا کریں میری بخشش ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں مانگی جا سکتی تھی، لیکن مانگا تو علم کی بات مانگی، علم کی بات، نالج۔ آپ اندازہ کریں کہ نالج کی ویلیو کتنی ہے کہ جب ایسا موقع آیا تو پھر بھی کیا کر نالج کی بات پوچھ لو، علم کی بات پوچھ لو۔ خیر یہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات جو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا اٹھے۔ شاید مسکرانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے صدیق کی چوائس کیا ہے کہ کیسی اس نے بات پوچھی ہے اور مانگی ہے، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے بھی آ کر بتاؤ گی۔ وعدہ کر لیا، جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مجھ پر جو بھی کرم نوازیاں فرمائیں اور جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تیری امت میں جو کوئی کسی مسلمان کی دل جوئی کرے گا اس کا دل جوڑے گا، اس کے دل کو خوش کرے گا، اس کے دل میں خوشی داخل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ فوراً آئی اپنے بابا جان کے پاس، جب یہ بات کہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونے لگ گئے۔ اچھا، اس میں رونے والی کی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی یہ بات سنی ہے تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ ہم میں سے بہت ساروں نے سبحان اللہ بھی کہا ہے، جو کسی کا دل خوش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ جب رونے کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ، تو اس تصویر کا سیدھا رخ دیکھ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا معکوس دیکھو، اس تصویر کا الٹا رخ دیکھو کہ جب کسی کی دل جوئی کے سبب اللہ کسی کو بغیر حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا دل توڑ دے گا، تو جب کوئی کسی کا دل دکھائے گا، پھر جب کسی کو کوئی رنج پہنچائے گا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخت ترین رب کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم بولیں، وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب بولتی ہے تو دل سے ہو کر اس کی بات آگے جاتی ہے، پہلے دل اس کو اوکے کرتا ہے پھر آگے بات جاتی ہے۔ اور حکماء یہ کہتے ہیں کہ بے وقوف جو ہے اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، جو بولتی ہے بول دیتی ہے، وہ دل سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی، اور جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو بات کرتے ہیں سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، جبکہ کسی کی بلا وجہ دل آزاری کرنا، کسی کا دل دکھانا یہ حرام ہے، دل آزاری کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، ساری رات کھڑے ہو کر، لیکن اس کی اڑوس پڑوس والے اس سے خوش نہیں ہیں، تنگ کرتی ہے لوگوں کو، بات کرتی ہے تو دل دکھاتی ہے۔ فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخی ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کوئی زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، بس فرض نماز پڑھ لیتی ہے، تھوڑے بہت نوافل پڑھ لیتی ہے، پنیر کے ٹکڑے رائے خدا میں صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنتی ہونے کے لیے خالی عبادات پر تکیہ کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کو محفوظ کرنے اور حقیقی رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے لوگوں کے ناک میں دم ہوا پڑا ہو۔ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں۔ آپ کی سیدھی اور سچی بات اپنی جگہ، لیکن ضرور بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے۔ ویسے ہم گولی ماریں کسی کو تو نشانہ قضا ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتا ہے، لیکن زبان کے نشانے خطا نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایسے زخم لگاتے ہیں بعض اوقات اس کے بھرتے بھرتے عمریں گزر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اپنی رضا نصیب فرمائے۔